ذرا تصور کریں، آپ ایک دن صبح اٹھیں اور دیکھیں کہ آپ کے نلکوں میں پانی بالکل بند ہے، نہ پینے کے لیے پانی، نہ نہانے کے لیے، نہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ دنیا کے کئی حصوں میں یہ ایک بھیانک حقیقت بن چکی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، ہر روز دنیا میں 4000 سے زائد بچے صرف گندے پانی یا پانی کی قلت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور اب ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والی جنگیں سونے یا تیل کے لیے نہیں، پانی کے لیے ہوں گی۔ تو آج انفولڈنگ فیکٹس میں ہم جاننے جا رہے ہیں، کیا واقعی پانی کے لیے جنگ ہونے والی ہے؟ کون سے ممالک سب سے زیادہ خطرے میں ہیں؟ اور کیا ہمارے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم اس خطرے کو روک سکیں؟ پانی، انسانی زندگی کی اصل بنیاد۔ ہر خلیہ، ہر پتا، ہر سانس پانی کا محتاج ہے۔ زمین کا 71% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ صرف 0.007% پانی ایسا ہے جو انسانیوں کے لیے قابل استعمال ہے۔ یہی پانی ہم پینے، کھیتی باڑی اور صنعتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، ہر سیکنڈ میں 5 نئے انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ پانی پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک پانی کی طلب میں 40% اضافہ ہوگا۔ ہر 3 میں سے 1 انسان پانی کی قلت کا شکار ہوگا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ نہ ہم اسے کسی سولر پینل سے بدل سکتے ہیں، نہ کسی ٹیکنالوجی سے۔ پانی ہی اصل میں زندگی ہے۔ آئیے کچھ حیران کن مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ افریقہ، ایتھوپیا، صومالیہ اور کینیا میں شدید خشک سالی جاری ہے۔ بچے اسکول چھوڑ کر دن بھر پانی ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں لوگ دن کے 10 گھنٹے صرف پانی کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ، اردن ندی جو کبھی طاقتور دریا تھا، اب ایک پتلی سی ندی رہ گئی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پانی کی تقسیم ایک بڑا تنازع ہے۔ گنگا اور برہم پترا ندیاں چین اور بھارت سے بنگلہ دیش تک جاتی ہیں۔ جب چین ان پر ڈیم بناتا ہے تو نیچے بہنے والے ممالک میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ امریکہ، کولوراڈو دریا جس پر 40 ملین لوگ انحصار کرتے ہیں، اب خشک ہونے کے قریب ہے، اور یہ سب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تیزی سے۔ بارشوں کا نظام بگڑ چکا ہے، گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، زمین کی نمی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ہر بر اعظم، ہر ملک کسی نہ کسی شکل میں پانی کے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ اب آئیے اپنے خطے کی بات کرتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان ایک نیا ملک تھا، لیکن اس کا پانی بھارت کے کنٹرول میں تھا۔ اسی لیے 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، جس میں عالمی بینک نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو سندھ، جہلم اور چناب دریا دیے گئے، بھارت کو راوی، بیاس اور ستلج دریا دیے گئے۔ لیکن آج جب گلیشیئر کمزور ہو رہے ہیں اور ندیاں سکڑ رہی ہیں، تو ہر سال پانی کے تنازعات سامنے آتے ہیں۔ 2016 میں بھارتی وزیر اعظم نے کہا تھا، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ مطلب یہ کہ اگر سرحد پار کشیدگی بڑھی تو بھارت پانی کے بہاؤ کو روک سکتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی معیشت پر انحصار کرتا ہے، 90% زراعت پانی پر منحصر ہے۔ GDP کا ایک بڑا حصہ کھیتی باڑی سے آتا ہے۔ اگر پانی کم ہو جائے تو کھیت بنجر ہو جائیں گے، غربت اور بے روزگاری بڑھ جائے گی، معاشرتی انتشار پیدا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ دنیا کا سب سے کامیاب معاہدہ ہے، لیکن اب یہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ پانی اب قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو مستقبل کیسا ہوگا؟ عالمی بینک کے مطابق 2050 تک کچھ خطوں میں پانی کی قلت سے GDP میں 6% تک کمی ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ خطے ہوں گے مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ، جہاں پانی پر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ دریائے نیل، مصر بامقابلہ ایتھوپیا، دجلہ و فرات دریا، ترکی بامقابلہ عراق، دریائے سندھ، بھارت بامقابلہ پاکستان، کولوراڈو دریا، امریکی ریاستوں کے درمیان۔ مگر کچھ امید کی کرنیں بھی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمندری پانی کو میٹھا بنانے والی ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل بادلوں میں بیج بونے کی ٹیکنالوجی سے مصنوعی بارش کر رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا حل ہے تعاون۔ پانی کی تقسیم کے معاہدے، مشترکہ ڈیم
اور بین الاقوامی مذاکرات کے ذریعے ہم دنیا کو پانی کی جنگوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج ہم نے جانا کہ پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ زندہ قوموں کی بقا کا دار و مدار ہے۔ تاریخ میں ہم نے تیل کے لیے جنگیں دیکھی ہیں، سونے کے لیے جنگیں دیکھی ہیں، مگر پانی کے لیے جنگ یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے آج اقدام نہ کیا تو برباد شہر، بھوکے انسان اور پانی کی جنگوں کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن امید اب بھی باقی ہے۔ ایک بوند پانی ایک زندگی بچا سکتی ہے۔ ایک درست فیصلہ ایک پورا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پانی کے لیے جنگ ہوگی یا ہم امن کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تبصروں میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو انفولڈنگ فیکٹس کو سبسکرائب کریں، جہاں ہم آپ کے لیے دنیا کے چھپے ہوئے راز کھول کر لاتے ہیں۔